سوال: سب سے پہلے خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ جواب: خانہ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ اس کا ذکر سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 میں ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا پیشہ کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے اور جوانی میں تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ سوال: قرآن میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے اور اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ جواب: سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، جس میں صرف 3 آیتیں اور 10 الفاظ ہیں۔ اس میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر دینے کی خوشخبری دی۔ سوال: روزانہ کس سورت کی تلاوت کرنے والا انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: کسی حدیث میں یہ بات ثابت نہیں کہ کوئی خاص سورت پڑھنے سے لازمی طور پر انسان امیر ہو جائے، البتہ بعض روایات میں سورۃ الواقعہ کو فقر سے بچانے کا ذکر آیا ہے، جو ضعیف ہے۔ رزق میں برکت کے لیے قرآن کی تلاوت، استغفار اور دعاؤں کی کثرت مفید ہے۔ سوال: رات کو بار بار آنکھ کھلنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: یہ جسمانی بیماری، ذہنی پریشانی یا روحانی اشارہ ہو سکتا ہے۔ طبی طور پر نیند کی بیماری، معدے یا دل کی مسائل اور زیادہ پانی پینے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ روحانی اعتبار سے بعض اوقات یہ تہجد کے لیے بیدار کرنے کا اشارہ بھی ہوتا ہے۔ سوال: مدینہ منورہ کو پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ جواب: مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، لیکن ہجرت کے بعد اسے مدینہ النبی کہا جانے لگا۔ قرآن میں ایک جگہ یثرب کا ذکر بھی آیا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا خط کس حکمران کو بھیجا گیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا خط بازنطینی بادشاہ ہرقل کے نام بھیجا، جس میں اسلام کی دعوت دی گئی۔ یہ خط حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب: قرآن میں سب سے زیادہ ذکر اونٹ کا آیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی قدرت کے بے شمار نشانیاں ہیں۔ سوال: کھانا کھاتے وقت دانتوں کے نیچے زبان آ جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: یہ عام طور پر جلدی کھانے یا کھانے پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص روحانی علامت نہیں۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کس شہر کی طرف بھیجے گئے تھے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو موجودہ عراق میں نینوے کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے اللہ سے بھاگ کر کشتی لی، پھر مچھلی کے پیٹ میں گئے اور دعا کی، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سوال: قرآن مجید میں کس فرشتے کا نام آیا ہے؟ جواب: قرآن میں صرف ایک فرشتے کا نام آیا ہے اور وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو وحی لاتے تھے۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا اگر توبہ نہ کی جائے؟ جواب: وہ گناہ شرک ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ سوال: روزانہ کس سورت کی تلاوت کرنے والا انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: کسی صحیح حدیث میں یہ بات ثابت نہیں کہ کوئی خاص سورت پڑھنے سے لازمی طور پر انسان امیر ہو جائے، البتہ روایت میں سورۃ الواقعہ کو فقر سے بچانے کا ذکر آیا ہے، جو ضعیف ہے۔ رزق میں برکت کے لیے قرآن کی تلاوت، استغفار اور دعاؤں کی کثرت مفید ہے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے کس وجہ سے زمین پر آئے؟ جواب: شیطان نے بہلا پھسلا کر دونوں کو جنت کے ایک درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کیا، حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا۔ اس نافرمانی کے بعد اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا، مگر توبہ قبول کر لی۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ جواب: سب سے لمبی آیت آیت الدین ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ اس میں قرض اور تحریر کے احکام بیان ہوئے ہیں۔
سوال: جساسہ کون ہے؟ جواب: جساسہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے جس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا ذکر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سوال: جساسہ کہاں ملی تھی؟ جواب: حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو ایک جزیرے پر ملی تھی جب وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے اور طوفان کی وجہ سے اس جزیرے پر پہنچے۔ سوال: جساسہ نے کیا کہا تھا؟ جواب: جساسہ نے کہا، میں جساسہ ہوں، جاؤ فلاں عبادت گاہ میں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ سوال: تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عبادت گاہ میں پہنچے وہاں کون تھا؟ جواب: وہاں ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا جس نے خود کو دجال بتایا اور کہا میں ان قریب تمہاری طرف آزاد ہو کر آؤں گا۔ سوال: کیا جساسہ انسان تھی؟ جواب: نہیں، وہ انسان نہیں تھی۔ اس کا جسم اتنا زیادہ بالوں والا تھا کہ اس کے اگلے پچھلے حصے کی پہچان مشکل تھی۔ بعض علماء کے مطابق وہ شیطانی مخلوق یا دجال کی جاسوس تھی۔ سوال: کیا جساسہ کا ذکر قرآن میں ہے؟ جواب: نہیں، جساسہ کا ذکر قرآن میں نہیں بلکہ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ سوال: کیا فرعون نے خواب میں کوئی عجیب چیز دیکھی تھی؟ جواب: روایت کے مطابق فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا اس کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ اسی ڈر سے وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرواتا تھا۔ یہ روایت قرآن میں نہیں بلکہ تاریخی کتب میں آئی ہے۔ سوال: فرعون کے وزیر کا نام کیا تھا؟ جواب: قرآن میں فرعون کے ایک وزیر حامان کا ذکر ہے جس سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف استعمال کیا۔ سوال: فرعون نے کس چیز کی تعمیر کا حکم دیا؟ جواب: اس نے حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بلند محل بناؤ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکوں۔ سوال: فرعون کے لشکر میں کتنے افراد تھے؟ جواب: قرآن میں تعداد کا ذکر نہیں لیکن مصرفین کے مطابق ہزاروں سپاہی اور گھوڑا سوار اس کے ہمراہ تھے جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے نکلے۔ سوال: فرعون نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کب کیا؟ جواب: جب وہ اقتدار کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا تب اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا اور ان کا انتقال کب ہوا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا اور آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا۔ آپ کو صدیق کا لقب ملا۔